صاحب جو نائب صدر ہیں پورے پنجاب کے، اور میرے ساتھ اس طرح امن آئے ہیں، وہ مارکہ حق کے اور میرے شہریان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور میں آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں آپ نے صحیح باتیں کی، آج مشکل دور ہے، انتہائی مشکل دور ہے، اور آپ نے کہا کہ میں حکومت سے مطالبہ کروں، نہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں ریاست سے مطالبہ کرتا ہوں، کیونکہ ریاست کا کام ہے کہ اب وہ ہمارے تاجر جسے وہ کہتے ہیں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر ہم نے ایس ایم ای سیکٹر جو کہ معاشرے میں سب سے زیادہ لاکھوں کی 70-80 لاکھ تاجر ہوتے ہیں، ہم ان میں سے ہم سب مل کر ہم لوگ حکومت کی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم وہ تاجر ہیں جن کے ٹیکسز کو لے کے اب آپ تمام حکومت کے کام چلاتے ہیں، شاید حکومت کی اللہ دللیاں بھی ہمارے ٹیکسز کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہیں۔ آج آپ کا ایک جینون معاملہ ہے، آج میرے آنے کی وجہ انجمن تاجران پنجاب کے صدر کی اور انجمن شہریان کے آنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں حکومت سے ریاست سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری اس گاڑی کا ایک پہیہ ہے جو معیشت کے ساتھ چل رہی ہے، اگر ان کا پہیہ رک جائے گا تو تمام تاجروں کی گاڑی رک جائے گی اور تجارت ہو نہیں سکے گی۔ یہ ہمارا مال کیری کر کے لاتے ہیں، یہ ہمیں مال دیتے ہیں، یہ 4 دن جو آج مال نہیں آئے گا اس کا ایفیکٹ اگلے ہفتوں میں ہماری مارکیٹس میں چلا جائے گا۔ ہماری مارکیٹس میں جب مال نہیں جائے گا تو ہماری مارکیٹ میں کاروبار کرنے کے لیے مال نہیں ہوگا، تو ہمیں بھی ساروں کو مل کے ہڑتال پہ جانا پڑے گا، کیونکہ کبھی پیرا تنگ کر رہی ہے، کبھی ہمیں چلان تنگ کر رہے ہیں، کبھی ہمیں کوئی سرکاری محکمہ تنگ کر رہا ہے۔ لہذا ریاست سے کہتے ہیں اس بیوروکریٹس کے حوالے مت کریں ہمیں، ان ایسے بیوروکریٹس کی جو پالیسیاں وہ بناتے ہیں جو گراس روٹ لیول کی پالیسیز نہیں ہیں، خدا کا واسطہ ہے ان کی بات سننا بند کریں، اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اڈا گڈ ایسوسیشن کو جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں، ان کے ساتھ مل کر پالیسی بنائیں۔ شاید آپ کم ٹیکس اکٹھا کرنا چاہتے ہوں گے، کم چیزیں اکٹھی کرنی چاہتے ہوں گے، یہ آپ کو زیادہ دے کے جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ نے ہمیں کس طرح سہولت دینی ہے اور ہم آپ کو کیسے سہولت دے سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 750 روپے کے جرمانے سے آپ نے ایک دم 15,000 کا جرمانہ تو کر دیا۔ آپ بتائیں آج جب وہ ایکسل جو آپ نے کہا ایکسل لوڈ ہم دیکھیں گے، کیا جب ایک گاڑی کا سامان آپ جان کے، حالانکہ اس پہ کیپیسٹی ہے 50-60 سال سے وہ گاڑی اتنا سامان دے کے جا رہی ہے، آج آپ کہتے ہیں وہی سامان 2 گاڑیوں میں ہے تو الٹیمیٹ وہ کرایہ جو سے وہ ڈبل ہو جائیں گے، اور اس کا ایفیکٹ تاجروں پر پڑے گا، تاجروں کا مال مہنگا ہوگا، اور الٹیمیٹ 25 کروڑ عوام کو تکلیف ہوگی۔ تو عوام کو تکلیف ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی جائز باتیں ہیں، ان کی باتوں پہ عمل درآمد کریں، اور جو آپ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور کریں۔ ہاں ہم بالکل چاہتے ہیں اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو، ہم بالکل چاہتے ہیں ہاں اس ملک کے اندر قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے صحیح ہو، اب میں یہ نہ ہو ہمارے لیے تو قانون امپلیمنٹ ہو رہا ہو اور آپ کے اپنے لیے قانون بالکل کوئی نہ ہو، ہم یہ بالکل نہیں چاہیں گے۔ لہذا آج ہماری عوام اتنی تنگ آ چکی ہے، اور بالخصوص تاجر اتنا تنگ ہے کہ اس کو ہر طرح سے سہولت دینے کے بجائے ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، انہوں نے پیسہ کیسے کمائیں گے، ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ لہذا ان کی گڈ ایسوسیشن کی بات سنیں، ہم پوری طرح انجمن تاجران، انجمن شہریان پوری طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے، الحمدللہ کھڑی ہے۔ ہم ان کے لیے، اللہ کی قسم، ہم ان کے لیے نہیں کھڑے، ہم اپنے لیے کھڑے ہیں، ہم عوام کے لیے کھڑے ہیں، اصل عوامی نمائندے ہم ہیں۔
ہمارا تعلق عوام سے ہے. جو عوام سے نکل کے شاید پارلیمنٹ میں چل جاتا ہے وہ عوام کا نمائندہ نہیں رہتا. یہ المیہ ہے اس ملک کا. عوامی نمائندہ وہی ہے جو گلی گلی چوک چوک ایسے لوگوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ محلوں میں نہیں بیٹھا. محلوں میں تو ہمیشہ اچھوں کی خبر آ رہی ہوتی ہے. جب وہ گلی محلے اور چھوٹے نئیوں کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو اس کو اصل رپورٹ مل رہی ہوتی ہے. تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ کو ریاست کو اصل بات بتائیں گے تاکہ آپ کو کوئی مس گائڈ نہ کر سکے. انشاءاللہ مجھے امید ہے میری اس پیغام کے بعد ریاست اس پہ خیال کرے گی اور ان کو اسٹیک ہولڈرز کو بلائے گی, پورے پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کو بلائے گی, ہمارے راولپنڈی کے اسٹیک ہولڈرز کو بلائے گی اور ان سے بیٹھ کے معاملات طے کر لیں. جب معاملات طے کر لیں گے انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی امید ہے کہ پہلے سے بہتر نظام ہوگا. کیونکہ ہم چاہتے ہیں قانون کے عمل درآمد ہونا چاہیے. آپ ڈسپلن میں لے کے آئیں قوم کو, لیکن قوم کو ڈسپلن میں لانے کے لیے ہم ساری زندگی اگر 2 نمبر خوراک کھاتے رہے, ہم ساری زندگی ملاوٹ کی چیزیں کھاتے رہے, ایک دم نظام کو ٹھیک کرنا چاہیں گے اور ایک دم ہمیں خالص چیزیں ملنا چاہیں گی تو شاید ہمارے پیٹ خراب ہو جائیں گے اور ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کریں اور وہ اس کو چیزوں کو جو 70-76 سال سے خراب ہوئی ہیں ان کو آرام سے ٹھیک کیا جائے اور انشاءاللہ ہم پوری طرح ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان زندہ باد.